کیا سائیکی ہوتی ہے کہ اپنے ایک جگر کے ٹکڑے کو اس طرح چھوڑ دینا؟ رشتوں کی وہ اہمیت اب نہیں رہی، چیزیں بہت زیادہ کمرشل ہو گئی ہیں. جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے نا فی زمانہ، اس کو آپ سب سے پہلے ہٹا دیں گے. پہلے ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں تھا، ہم لے کے چلتے تھے رشتوں کو. اب کہتے ہیں ہم نے گرو کرنا ہے، اور گرو کرنا ہے ان ٹرمز آف منی. وہ کیا سائیکی ان یور پوائنٹ آف ویو، یا جو آپ نے اینالائز کیا، وہ کیا سائیکی ہوتی ہے کہ اپنے ایک دل کے گردے کو جس کو کہتے ہیں، یا جگر کے ٹکڑے کو، یا اپنے پیارے کو اس طرح چھوڑ دینا؟ لائک ہوتے ہوئے، مطلب یہ تو مجبوری ہے کہ چلے گئے یا نہیں ہے یا کوئی بھی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا. کیا سائیکی ہے اس کے پیچھے؟ رشتوں کی وہ اہمیت اب نہیں رہی، چیزیں بہت زیادہ کمرشلزم آ گیا ہے، ان میں کمرشل ہو گئی ہیں چیزیں. اچھا، اور جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے نا فی زمانہ، جو رکاوٹ بنے گا اس کو آپ سب سے پہلے ہٹا دیں گے. پہلے ایک بہت اچھا کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں تھا، جیسے چاہے وہ جوائنٹ فیملی تھا یا سیپریٹ بھی تھے، ہم لے کے چلتے تھے رشتوں کو. اب کہتے ہیں ہم نے گرو کرنا ہے، اور گرو کرنا ہے ان ٹرمز آف منی. بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑی چیزیں. تو دیکھیے، جب کسی کے گھر میں کوئی ڈسیبل بچہ ہوتا ہے یا کوئی بزرگ ہوتا ہے، تو آپ کو بہت سارا ٹائم انہیں دینا پڑتا ہے، پیسہ ان پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، انرجی انہیں دینی پڑتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے یہ ہمارے ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے، وہ چیز پھر ان کو روکتی ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غربت، دیکھیے غربت کی وجہ سے میں نہیں مانتی کہ رشتے ٹوٹ سکتے ہیں. غربت کی وجہ سے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ 10 لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن غربت میں رشتوں کو چھوڑ دینا، توڑ دینا. اور میں اس غربت کو یوں بھی نہیں مانتی کہ بیوی اور 6 بچوں کے لیے تمہارے پاس پیسے ہیں، چاہے کم ہی صحیح، لیکن تم روزی روٹی کر کے کچھ کر رہے ہو نا. ایک ماں کی ہی روٹی تمہیں کھل رہی ہے، تو جب تم ان 4-5 کو پال رہے ہو غربت کے باوجود، تو پھر اس کو بھی پال سکتے ہو. نیت کا جو عمل دخل ہے نا وہ زیادہ ہے. اور جو ہمارے پاس ایک پہلے، اب آپ دیکھیں ڈپریشن، انزائٹی، یہ ٹرمنالوجی میری اتنی ایج ہو گئی، میں پچھلے کچھ سالوں سے بہت زیادہ سن رہی ہوں. اور ینگسٹرز بھی بہت ہے بھائی. I come across so many young people who are either depressed or they are like مجھے آج تک اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، جب بولتے ہوئے نا مجھے ذرا سی گھبراہٹ ہی ہوتی ہے. اللہ حفاظت کرے. میں شیلٹر میں کون سی، صحیح لفظ مصیبت ہی ہے، مشکلات بھی نہیں، مصیبتیں ہیں جو میں وہاں دیکھ رہی ہوتی ہوں، اس کے باوجود میری کیفیت اس طرف کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے نہیں جاتی کہ میں پازیٹیو چیز دیکھتی ہوں، میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں کہ وہاں اپنی انرجی بھی پازیٹیو ریلیز کروں، اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتی ہوں کہ جو خود بھی پازیٹیو ہوں. برے لوگ، برا کام، بری سوسائٹی، بری سوچ، اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہوں. میں دن میں کتنی بھی تکلیف میں آ کے، ایسا نہیں ہے میں، آپ اگر بھی کوئی ایک جملہ بولیں کہ میرے دل کو بہت زیادہ چھو جائے، میری آنکھ میں بھی آنسو آ سکتے ہیں، لیکن میں انسان ہوں. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتی ہوں میں کتنا بھی دکھ ہو، جب میں سوتی ہوں بستر پر اور صبح سو کر اٹھتی ہوں تو میں بالکل فریش ہوتی ہوں. اس لیے کیونکہ اگر آپ اپنی ہمت کو لائک جوڑے نہیں رکھیں گی، یا آپ اپنی ہمت کو جوڑے نہیں رکھیں گی، تو پھر آگے کیسے اور چھوٹے بچے، وہ جو چھوٹے بچے میرے شیلٹر میں ہے نا، آپ کبھی تشریف لائیے گا. میرا ایک وہاں کا بہت اچھا طریقہ یہ، جیسے ہی بیل دی، وہ میرے خود سے جانتے ہیں، وہ میرے پیر سمجھتے ہیں، وہ میری بیل کی آواز سمجھتے ہیں. شور مچ جائے گا، عالیہ مما آ گئی، ہم پھولوں کی رانی آ گئی. جب وہ کہتے ہیں نا پھولوں کی رانی، زندگی میں کبھی اتنے پیارے الفاظ تو جس اولاد کو میں نے پیدا کیا، جس میں جان دیتی ہوں، ان سے بھی نہیں سننے کو. ماشاءاللہ، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے.